اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 14 ذی الحجہ۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمہ اللہ۔ 6 صدی ہجری میں عبد الرحمن بن جوزی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث، مورخ، مصنف اور خطیب گزرے ہیں۔ سن 508 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو ماں نے مشہور محدث ابن ناصر کے حوالے کر دیا اور آپ نے بڑی محنت اور شوق کے ساتھ اپنا تعلیمی سفر شروع کیا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوا۔ بڑی عمر کے طلباء میرے ہم سبق تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلا ہوں یا زور سے ہنسا ہوں۔ آپ کو مطالعہ کا بڑا گہرا شوق تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی نئی کتاب پر میری نظر پڑتی تو ایسا معلوم ہوتا کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا۔ میں نے صرف طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ 9 عمرے سے ہی آپ تصانیف تالیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور تقریباً 1,000 کتابیں لکھیں۔ آپ کی تصنیفات میں کتاب الموضوعات، صفۃ الصفا اور سید الخاطر بہت بلند پایہ حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کی وفات 597 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بے ہوشی سے شفا پانا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں حضرات میری عیادت کو تشریف لائے۔ یہاں تک پہنچ کر دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے وضو کیا اور پھر باقی پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں اس سے اچھا ہو گیا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں یعنی قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی میں اس کو روایت کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں یعنی گناہوں سے بچنے کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کی روایت ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما احییتنی۔ ترجمہ: اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت یعنی مسجد کی صفائی کا انعام۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی اور ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، مال اور اولاد دنیا کے لیے زینت ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 46۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب و بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ عنوان نمبر 7 آخرت کے بارے میں، قبر کی پکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی میں روایت کیا۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج یعنی بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ سے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ عنوان نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو، سلام پھیلاتے رہو، ان اعمال کی وجہ سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔